اور یہ عقیدہ تو مشرکین عرب کا بھی عقیدہ تھا کہ جب انسان کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، اس مشکل وقت سے نکالنے والی صرف ایک ذات ہے۔ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین سیدنا حضرت اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرتے ہیں اور وہ اس ڈر سے وہاں سے بھاگتے ہیں کہیں قیدی نہ بنا لیے جائیں، اور وہ جا کے سمندر میں ایک کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں۔ اب کشتی بھنور میں پھنستی ہے اور ہچکچولے لینا شروع کر دیتی ہے، اور جتنے بھی مسافر بیٹھے ہیں وہاں وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب انہوں نے وہاں پانی میں سمندر میں ایک اللہ کو پکارا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بات کھٹکی، اور ان کے اندر ایک انقلاب برپا ہوا کہ اگر سمندروں میں وہ ایک اللہ بچانے والا ہے، اس مصیبت سے اور پریشانی سے نکالنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، تو پھر خشکی میں وہ ہماری مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ اسی بات کی طرف تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس سے بچا لیا گیا تو ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو دیکھیے جب مشکل وقت آتا ہے، مصیبت آتی ہے، تو انبیاء علیہم السلام بھی ایک اللہ کو پکارتے ہیں، اور مشرکین عرب بھی ایک اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے اوپر جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئے تو ہم ایک اللہ کو پکاریں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے جو اس پریشانی کو دور کر سکے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔